اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ ہفتہ وار تفسیر قرآن ترتیبی کی نشست الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ تفسیر قرآن بہت ہی اہم ہے، تفسیر قرآن بہت ہی ضروری ہے آیات قرآن کو جاننے کے لیے اور اس کے فہم کے لیے، ورنہ ترجمہ قرآن بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ سرسری طور پر صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا معنی کیا ہے اور ان آیات میں ظاہری طور پر کیا کہا گیا ہے، اس کو کھولنے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے تفسیر قرآن کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ کیوں ہدایت کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ نجات کی ضرورت ہے۔ نجات حاصل کرنی ہے نا ہم نے، نجات یعنی خدا کی رضا حاصل کرنی ہے، خدا کی رضا، اور خدا ہم پر راضی ہوں تو پھر آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اگر پروردگار عالم ہم سے ناراض ہوں تو ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ اس لیے یہ نشست ضروری بھی ہے، انشاءاللہ آپ یقیناً سنجیدہ اس حوالے سے۔ آیت نمبر 118 اور 119 سورہ بقرہ، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلے ترجمہ عرض کروں آپ کے سامنے۔ وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، وقال الذین لا يعلمون، وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، وہ کیا کہتے ہیں یا انہوں نے کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، خدا براہ راست ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ پروردگار عالم براہ راست ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ لا يعلمون۔ لا يعلمون کون؟ یعنی مشرکین، رسول اللہ کے زمانے میں جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وہ لا يعلمون ظاہراً اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا اور بڑھائیں، وسیع کریں، لا يعلمون یعنی جاہل لوگ، اگر جاہل کریں جو ناسمجھ ہیں، جو حق کے پیرو نہیں ہیں، جو رسول اللہ کی پیغمبری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی جاہلوں میں شمار ہوں گے۔ اب اس میں آ جائیں گے مشرکین بھی، اس میں آ جائیں گے اہل کتاب بھی، اہل کتاب بھی آ جائیں گے، اس میں یہودی بھی آ جائیں گے، مسیحی بھی آ جائیں گے، رسول اللہ کے زمانے میں اور آج تک وہ بھی آ جائیں گے لا يعلمون میں۔ لیکن ظاہری طور پر جہاں لا يعلمون یعنی نہیں جاننے والے استعمال ہوں یہ لفظ، تو وہاں پہ مراد ہے کہ جو اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو کچھ جانتے ہیں، کتاب ان کے پاس ہے، تورات ان کے پاس ہے، آسمانی کتب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، لنک ہے، ان کو اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، یہ اہل کتاب ہے، لہٰذا یہ لا يعلمون میں نہیں آئیں گے۔ ظاہراً یہ ہے مفسرین کا فرمان۔ لیکن اگر اس کو ہم لا يعلمون سے مراد جاہل مطلق لیں تو اس میں سارے آ جائیں گے، جو بھی اسلام کو نہیں مانتے وہ آ جائیں گے، کیا اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں، لا يعلمون ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا قول کیا ہے، ان کی بات کیا ہے، ان کا کلام کیا ہے، کیا کلام ہے ان کا۔ اس سے پہلے ہماری جو 116 نمبر آیت میں جو بحث ہوئی تھی وہ توحید کے بارے میں تھی، یعنی چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ مشرک تھے، مشرک کے عنوان سے جانے گئے،
خداوند متعال نے شرک سے پردہ اٹھایا 116 نمبر آیت میں، اور فرمایا کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ خدا کا بیٹا ہے. یاد ہے نا آپ کو، یہ بحث تھی، ہماری گفتگو تھی. خدا کا بیٹا ہے، خدا نے بیٹا اپنا لیا ہے. خدا نعوذ باللہ والد ہے، خدا نعوذ باللہ باپ ہے، ان کا ایک بیٹا ہے. اس پہ بحث ہوئی. اگلی آیت میں خدا نے اس کا جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے خداوند متعال کا جسم ہونا لازم آئے گا، محتاج ہونا لازم آئے گا. جبکہ خدا نہ جسم رکھتا ہے، نہ محتاج ہے کسی کا، نہ خدا کمزور ہوتا ہے. خدا علی کل شیء قدیر ہے. توحید میں بحث تھی. اب نبوت میں بحث آئی ہے. نبوت میں یعنی اہل مشرکین یا یہ جو اہل کتاب جو کافر ہیں، توحید کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد نبوت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں ان کا کیا فکر ہے. فکر کو اس قول کی صورت میں بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جو لا یعلمون ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، ہم سے ہم کلام ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں آ کے بتاتے. رسول اللہ سے خداوند متعال وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، پھر وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں. ہم کیوں یقین کریں؟ دیکھیں، ہم کیوں یقین کریں؟ یہ ان کا اعتراض ہے. سوال بھی ہے اور اعتراض بھی ہے. خدا ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ یہودیوں میں انہوں نے کیا کہا، خدا کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں خدا دکھایا جائے. تو یہ بھی ناممکن ہے. خدا کا جسم نہیں کہ وہ مظہر ہے خدا کا. پروردگار عالم کو نور ہے. ہوا یہی نا، کوہ طور پر لے کے آ جاؤ دیکھتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں خدا دکھائیں کہاں ہے. خداوند متعال نے اپنا جلوہ دکھایا، سارے مر گئے وہاں پر. جلوہ دکھایا، نور دکھایا. خود خدا تو نظر آنے والی چیز نہیں. تو یہاں بھی کیا کہتا، خدا ہم سے کیوں خود بات نہیں کرتے، کیوں انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتے. دوسرا اعتراض، او تأتینا آیا، یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ کے اوپر، وہی نازل ہو رہی ہے، کو ہمارے اوپر وہی نازل ہونا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آیتیں ہمارے پر اترے. اعتراض دو ہیں نا، یہ سوالات دو ہیں. یعنی یا خدا، اگر ہم یہ رسول خدا ہے اور قرآن اگر کتاب ہے، تو ہم اس وقت مانیں گے کہ ڈائریکٹلی خدا ہم سے ہم کلام ہو اور کہیں کہ یہ میرا رسول ہے اور یہ کتاب ان کی اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے. یہ ہے ان کا مطالبہ. یا خود آیتیں ہمارے پر کیوں نازل نہیں ہوتی کہ وہ آیتیں بتائیں ہمارے اوپر نازل ہو کر کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور کتاب اللہ کی ہے. یہ دو اعتراض. خداوند متعال نے کیا فرمایا، کذالک قال الذین من قبلہم، فرماتے ہیں یہ جو بات کی ہے نا، یہ دو انہوں نے سوال کیے، یہ دو اعتراض اٹھائے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ان سے پہلے کے لوگ بھی یہی بات کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں یہی دو اعتراض اس سے پہلے، صدیوں پہلے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہی کیا کرتے تھے، یہی کہا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے صدیوں بعد بھی انسان نے ترقی نہیں کی. ٹھیک ہے، 1000 سال، 1500 سال تو فاصلہ ہے رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں، رحلت ہے، یا حضرت عیسیٰ کے اوپر خداوند متعال کی طرف رفعت کے بعد خدا نے اپنے پاس بلایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں ابھی. اس کے بعد سے لے کر رسول اللہ کے زمانے میں 500 سال کا فاصلہ یا 600 سال کا فاصلہ. اس کے پہلے آپ دیکھیں کتنی صدیاں ہیں. ان صدیوں کے بعد بھی رسول اللہ کے زمانے میں جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں، وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو صدیوں پہلے لوگ کیا کرتے تھے. انہوں نے بھی یہ کی کہ کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، کیوں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم پہلے دیکھیں خدا کو پھر مانیں گے، ہمارے اوپر وہی نازل ہونے چاہیے کہ وہ وہی آ کے بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. فرماتے ہیں کذالک، یہی وہ چیز ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا، مثل قولہم، انہی کی طرح انہوں نے باتیں کی ہے. مزاج ایک ہی تھا، لوگوں کا مزاج ایک ہی ہے. صدیوں بعد اور صدیوں کے سے پہلے لوگوں کا مزاج ایک ہے، فکر ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، کمزوری ایک ہے، ضعف ایک ہی ہے. اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ان کی فکر میں چینجنگ نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، ترقی نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ پہلے والے وہی باتیں کر رہے تھے، اب والے یہی باتیں کر رہے ہیں. خدا قرآن نے بتایا تشابہت قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں.
تشابہت قلوبہم، ساتھ ساتھ آپ بولیں تاکہ ماشاءاللہ یہ رونق بھی رہے. تشابہت قلوبہم، تشابہت تشابہت، ایک جیسا، یکسانیت پائی جاتی ہے. ان کا جو اعتراض ان کے اپنے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، یہ دو اعتراض کہ اگر یہ ہو تو ہم مانیں گے، ہم وہ نہیں مانیں گے. فرماتے اس لیے کہ ان سب کا دل ایک جیسا ہے. دل کو آپ دل لے لیں، چاہت لے لیں، یعنی ان کی چاہتیں ایک جیسی ہے. دل کبھی عقل کے معنوں میں استعمال ہوا، ان کی عقل ایک جیسی ہے. عقل محدود ہے، فکر محدود ہے. ان کی فکری انحطاط کا شکار ہے، فکری جمود کا شکار ہے. یعنی ان کی فکر یہ بن گئی کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا. پہلے یہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی انسان سویا ہو یقیناً اس کو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو سویا ہوا دکھائے تو وہ آپ اس کو کبھی نہیں جگا سکتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک شخص کے جو ایسا حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے آپ وحی بھی نازل کریں، اس کے اوپر آپ آیتیں بھی اتاریں، خدا ان سے ڈائریکٹلی ہم کلام بھی ہو، پھر بھی کبھی نہیں ہو سکتا وہ حق کی طرف آئے. اسی لیے پروردگار عالم نے پہلے اعتراض کا جواب نہیں دیا. لولا یکلمنا اللہ، خدا ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، خدا نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسرے کا جواب دیا ہے، کیونکہ دوسرا اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، آیتیں نازل ہوئی ہیں، تمہارے اوپر آیتیں نازل نہیں ہو سکتی. آیتیں تو نازل ہوئی ہیں جو ضرورت تھی، لیکن خدا کلام نہیں کر سکتا. خدا کا جسم نہیں کہ وہ کلام کرے تمہارے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا اور موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، وہاں پہ بھی آنکھ کے ذریعے سے وہاں سے آواز آئی ہے. دیکھا تو نہیں ہے نا، دیکھا تو جا نہیں سکتا. دوسرے کا جواب دیا، پہلے کا جواب نہیں دیا، کیونکہ پہلے کا جواب ہی نہیں. ناممکن ہے خدا تم سے ہم کلام ہو. اصل کیوں خدا ہم کلام ہو؟ تمہارے اندر کیا قابلیت ہے خدا تمہارے ساتھ ہم کلام ہو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہارے پر وہی نازل ہو. اربوں افراد یا آپ کہیں کروڑوں میں سے ایک ہستی ہے جو اکمل ہے، جو اشرف ہے، رسول اللہ کی ہستی، کہ جو لائق وہی ہیں. پچھلے زمانوں میں اپنے زمانے میں ایک ہی شخصیت ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے جن پہ وحی ہو. عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک ہے، یکتا ہے جن پر وحی ہو، قابلیت ہے. یہ آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس شرط کے ساتھ قبول کریں گے کہ ہمارے اوپر وحی ہو، ہمارے سر ہم کلام ہو؟ ایسا یہ بات صحیح نہیں ہے. تفسیر نمونہ میں ایک مثال بڑا زبردست پیش کیا ہے آیت اللہ مکارم شرازی حافظ اللہ نے، کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو یا خدا ہم کلام ہو. یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے بجلی کے تار دیکھیں، بجلی کے تار جو بجلی گھر میں جو تار ہوتی ہے مین تار، اس کے بعد جو بعد میں کھمبوں پہ تار ہوتی ہے وہ والے تار، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں جو تاریں آتی ہیں وہ تار، اس کے بعد آپ دیکھیں ریڈیو میں جو تاریں آتی ہیں وہ تار. فرق ہے یا نہیں ہے؟ موٹا، اس کے بعد اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. اور اب ایک ریڈیو، ایک مشینری میں جو آپ تاریں باریک دیکھیں گے وہ ہیں نا، سارے اپنے اپنے لحاظ سے جسامت ان کی اپنے لحاظ سے، اپنے کیپیسٹی کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ فل وولٹ ہے، 1000 2000 14000 کا وولٹ، وہاں پہ موٹے تار کی ضرورت ہے. نیچے کم وولٹ والے کے لیے تھوڑا پتلا. اس کے بعد آتے آتے اس ریڈیو میں جو تار ہے اس کے اندر بھی ایک کنٹرولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو باہر کا جو وولٹ ہے اس کو بھی کم کر کے اس کے اندر لایا جائے، ورنہ اس نے جل جانا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بجلی کے چھوٹے سے تار میں وہ فل وولٹ نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہے، تو کیسے ایک عام انسان، نالائق انسان کہتا ہے کہ میرے پر وحی نازل ہو؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اس تار نے جل جانا ہے، اس تار نے جل جانا ہے. یہ چھوٹا تار بجلی گھر میں نہیں آ سکتا، اور وہ بڑا تار اس میں نہیں سمو سکتا. ٹھیک ہے، بجلی آپ کے گھر میں اگر باہر والے، اب دیکھیں اے سی کے تار دیکھیں، اس کے اپنے اس لحاظ سے نا، اس کی طاقت اور قدرت کے لحاظ سے جو بجلی جتنی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے اسی لحاظ سے اس کی جسامت بھی ہے. اب یہاں پہ آپ چھوٹا تار لگا سکتے نہیں لگا سکتے؟ خوب صلاحیت ہے نا، ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق، جسم کے مطابق خداوند متعال نے اس کو عطا کیا، جسم بھی عطا کیا، اس کے لیے وولٹ بھی عطا کیے ہیں. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایک انسان کہے مجھے بھی وحی کی ضرورت ہے. نہیں، آپ پہ وحی نازل نہیں ہو سکتے. آپ کی ایبلٹی وہ نہیں ہے، آپ کی صلاحیت وہ نہیں ہے، آپ کی قابلیت وہ نہیں ہے. رسول اللہ کو جا اور تم کو جا.
پہلے کا جواب نہیں دیا، دوسرے کا دیا، وَقَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ، کہا کہ ہم پر آیتیں اتریں ہم قبول کریں گے۔ خدا نے فرمایا آیتیں اتارنی ہیں نا، خدا قرآن کی آیتیں اتارنی ہیں، وہ تو اتر چکی ہیں، وہ تو رسول اللہ پہ اتار دی ہیں، یہی آیتیں بالفرض تمہارے اوپر بھی اتریں پھر بھی تم قبول نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم اصل حق قبول نہیں کرنا چاہتے ہو، تمہارے اندر وہ ارادہ ہی نہیں ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے بیان کر دیے آیات کو، قرآنی آیات کو بیان کر دیا، ہم نے بیان کر دیا ہے، موجود ہے، آیتیں چاہیے موجود ہے، آیات قرآنی چاہیے موجود ہے، ان آیتوں کا اگر ترجمہ کریں نشانیاں یا معجزات وہ بھی موجود ہے، اس آیتوں میں وہ معجزات بھی موجود ہے، جو کچھ تمہیں حقیقت چاہیے وہ موجود ہے، جو حق تمہیں چاہیے وہ موجود ہے، واقعات کے صورت میں موجود ہے، مثالوں کے ذریعے موجود ہے، اخلاقی نکات کے ذریعے موجود ہے، عقیدتی پہلوؤں کے ذریعے موجود ہے، ہر لحاظ سے موجود ہے، تمہیں فکر کی ترقی چاہیے وہ بھی موجود ہے، عقل کی ترقی چاہیے وہ بھی موجود ہے، اخلاق میں ترقی چاہیے وہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ تمہیں جسمانی ترقی چاہیے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے۔ انظر الی طعامک، اپنے کھانوں کی طرف دیکھو، ہاں وہاں بھی موجود ہے کہ اپنے کھانوں پہ بھی خیال رکھو، کون سا کھانا کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو حلال کھا رہے ہو، کون سا کھا رہے ہو، جس میں انرجی ہے وہ کھا رہے ہو، جس میں انرجی نہیں وہ کھا رہے ہو، جس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کھا رہے ہو، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے جس میں فیٹ ہے وہ کھا رہے ہو، شوگر ہے تو وہ جس میں گلوکوز ہے وہ کھا رہے ہو نہیں کھا رہے ہو۔ انظر الی طعامک، ہر چیز اس میں ہے، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ آیتیں اس میں موجود ہے، ضروری نہیں کہ تمہارے اوپر ہوتا ہے۔ قد بینا الآیات، ہاں وہ جواب ہے نا دوسرے کا جواب دے رہا خداوند متعال، ہم نے آیات بیان کر دی ہیں لیکن لقوم یوقنون، ہاں ان افراد کے لیے کہ جو یقین کرنا چاہتے ہیں، اہل یقین ہے، یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، جو یقین حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ظاہر ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تم یقین تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے ہو تو تمہارے لیے نہیں ہے، جو اہل یقین ہے یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اب جو یقین نہیں حاصل کرنا چاہیے ان کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں، آیتیں بھی ان کے علاج نہیں ہے۔ جو ضدی ہیں ان کا کوئی علاج ہے؟ علاج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضد کے پیچھے تکبر ہے، ضد کے پیچھے وہ تعصب موجود ہے، اس کے پیچھے وہ حسد موجود ہے، لہذا یہ نہیں سبر سکتے۔ اب دیکھیں آگے اگلی آیت 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، دیکھیں حق کے ساتھ، آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، لا یعلمون قبول کریں یا نہ کریں، حقیقت یہ کہ یقیناً ہم نے اے رسول آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر بنا کر، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان جہنمیوں کے بارے میں، لہٰذا خدا نے واضح کر دیا، جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، جنہوں نے دو اعتراض کیا کہ یہ اگر ہو تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے، یہ اہل جہنم ہے، اصحاب جحیم میں سے ہے، اے رسول آپ کا کام کیا ہے؟ حق کے ساتھ، آپ حق ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، سب کا جواب اس میں دوبارہ خداوند متعال نے دیے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اس خداوند متعال نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ بھیجا ہے، شک نہیں ہے اس کے اندر، جو مشکوک افراد ہیں، جو شک ڈالنا چاہتے ہیں، جو یقین تک نہیں پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اعلان ہے کہ ہم نے رسول آپ کو بھیجا ہے، بھیجنے والا میں خدا ہوں، وہ بھی کیا ہے؟ حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا ہے؟ بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر، بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر، تربیتی پہلو ہے، بشیر و نذیر، رسول اللہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، لا یعلمون کے لیے، ضدی افراد کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اہل یقین ہے، یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں، ترقی کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بشیر بنا کر بھیجے گئے، دونوں کی ضرورت ہے، بشیر اور نذیر دونوں کی ضرورت ہے، یہ ایک تربیتی پہلو ہے، والدین کے لیے بھی ہے، بشیر اور نذیر بنے، آپ دونوں بنیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نذیری بنے، صرف ڈرائے بچے کو، اے بچے یہ کرو تو یہ کروں گا، یہ پنش کروں گا، فلان کروں گا، تمہیں کھڑا کر دوں گا، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ کیا ہے؟
نذیر ہونا ہے، ڈرانا ہے، صرف ڈرانے کا جو ہے وہ روش اختیار کی ہے۔ کہتے غلط ہے یہ۔ اگر انسان صرف ڈرائے اور اس کو بشارت نہ دے، اس کو خوشخبری نہ دے، اس کو انعام نہ دے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، عشق ختم ہو جاتی ہے، محبت نہیں آتی۔ تربیت میں محبت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جو رسول اللہ نے انسان کو اللہ کے ساتھ متصل کرنا ہے، یہ رسول اللہ کا کام ہے نا، ایک واسطہ ہے، نبی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، رسول اللہ کے بھیجے گئے، اس کا ایک ہدف ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، یعنی کیا بتا، ان کے دل میں اللہ کا عشق پیدا کریں۔ اس لیے خدا رحمان و رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، پروردگار عالم، وہ منتقم بھی ہے، لیکن غفور الرحیم ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، لیکن رحمان و رحیم بھی ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر صرف بشارت ہی دیا جائے، صرف بشارت دی جائے، نہ ڈرائے جائے، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر جرأت پیدا ہوگی انسان کے اندر، انسان مترجی بن جائے گا، ترجیح اس کے اندر آ جائے گی، جرأت پیدا ہوگی، گناہوں کے بارے میں جرأت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں خود مسیحیت میں یہی ہے، وہاں پہ آپ کو انذار نظر نہیں آئے گا، تبشیر نظر آئے گی، صرف گناہیں آپ کی ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چلے گئے ہیں، ان کا خون جو ہے آپ کی جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اب آپ کے لیے جو ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہاں پہ کیا ان کے چرچوں میں ایک ڈبہ ظاہرہ رکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ڈالیں صدقے کے، جس طرح ہمارے یہاں، تو آپ کی گناہیں بخشی جائیں گی، توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، پیسے ڈالو، پیسے دو اور بخشے جاؤ گے، بخشے جا چکے ہو۔ یہ کیا ہے؟ صرف تبشیر۔ عیسائیت میں تبشیر زیادہ ہے، تبشیر ہے، یعنی صرف بشارتیں ہیں، تم ہو بس، تم جنتی ہو، تم نے جانا ہے، تمہارے علاوہ کون جائے گا؟ وہاں پہ بھی یہ ہے، بہشتی اور جنتی صرف یہودی ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہمارا حق ہے، اس پہ بات ہوئی ہماری۔ تو یہاں پہ صرف کیا ہے؟ بشارت، تبشیر کرنا، خوشخبری دینا، انعام کی بات صرف۔ وہاں پہ نہ کوئی جہنم کی بات، نہ کوئی جہنم میں جانے کا کوئی تھوڑا سا بھی احتمال نہیں دیا جاتا کہ شاید تم چلے جاؤ۔ ہونا ضروری ہے، رجا و امید تربیتی مرحلے میں بہت اہم ہے، یعنی امید بھی ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے، دونوں ضروری ہے۔ امید بھی پیدا کرو، ڈر بھی پیدا کرو۔ امید پیدا کرو اس لیے کہ امید باقی رہے، نا امید نہ ہو جائے، خودکشی کی طرف نہ جائے، اور ڈر پیدا کرو کہیں جرأت مند نہ ہو جائے، گناہ گار نہ ہو جائے۔ نا امید بھی نہ کرو اور امیدوار بھی 100% نہ کرو۔ اس لیے توبہ ہے نا، توبہ اسی لیے ہے نا کہ انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، گناہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، سب کچھ ہے۔ انا ارسلناک، یقیناً ہم نے اے رسول آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر۔ ولا تسألوا، اے رسول آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ نہیں مانتے نہ مانیں، یہ لوگ بہانے کی تلاش میں، یہ بے شک بہانے کی تلاش میں رہے، یہ جاگنا نہیں چاہیں تو بے شک یہ نہ جاگے، یہ بیدار نہ ہونا چاہیں بے شک نہ ہو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بشیر اور نذیر، حق کی بات کرنی ہے، حق پہنچانا ہے، جہاں پر امید دلانی ہے، جہاں پہ ڈر اور خوف ہے نا وہاں آپ نے ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد بے شک یہ نہ مانیں، آپ کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آپ مسئول نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، ہے نا، ہمارا کام بلاغ پہنچانا تھا، اس کے بعد ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ذمہ دار ہونے کے بعد، ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہ وہ نوبت ہے، وہ مرحلہ ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے پہنچا دیا بس ختم؟ والدین اپنا پوری ذمہ داری ادا کریں، تربیتی ذمہ داری ادا کریں، اس کے لیے تربیتی مواد، اس کے لیے تربیتی کتابیں، اس کے لیے تربیتی استاد، اس کے لیے ہر چیز ماحول پیدا کرنے کے بعد، اس کے بعد تبشیر و انذار کے بعد، اس کے بعد کہ خدایا وما علینا الا البلاغ، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یہ ہے سیرت رسول خدا، ٹھیک ہے؟ یہی خداوند متعال رسول اللہ کو تربیت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسول بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر و نذیر بنا کر۔ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی سیرت
یہی حکم جو خدا نے ان کو دی، سیرت بنی، یہ سیرت ہمارے لیے کیا آج ماڈل ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا جب ہم اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہوں، ورنہ یقیناً سوال ہوگا، اور سوال کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ عذاب بھی ہوگا۔ اگر ذمہ داری ادا کی تو انعام بھی ہوگا، جزا بھی ہے اس کے لیے، یقیناً جزا بھی ہے۔ بہت ہی اہم آیتیں ہیں یہ دونوں، 118 اور 119۔ پروردگار عالم نے بات مشرکین کی بات اہل کتاب کی، اور اس زمانے کے رسول اللہ کے زمانے کے جو لوگ تھے مشرکین تھے اور جو لا یعلمون تھے اور پچھلے کے تھے، ان کا موازنہ کیا۔ موازنہ کرنے کے بعد فرمایا ان میں مشابہت پائی جاتی ہے، ایک جیسے یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یکسانیت کی کیا پائی جاتی ہے؟ فکر ایک ہے، چاہتے ایک ہی ہے۔ جہاں بھی چاہتے ایک ہوں، زمانہ جتنا بھی جو ہے وہ دور ہو، چاہتے جب ایک ہوں تو کردار وہی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ذہنیت اور فکر اگر ایک ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے اس زمانے میں، اس زمانے میں، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، ٹھیک ہے، پہلے 100 سال پہلے، آج نہیں کہہ سکتے۔ فکر ایک تو عمل وہی ہوگا، کردار وہی ہوگا۔ فکر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، چاہتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہت الہی چاہت میں تبدیل ہو جائے، فکر الہی فکر میں تبدیل ہو جائے۔ اگر یہ تبدیلی اگر آ جائے تو انسان ترقی کرتا ہے، ورنہ انسان وہی رہتے ہیں جو پچھلے رہے ہیں۔ فکری تبدیلی نہ ہو تو وہی رہیں گے جو 150 200 2000 سال پہلے کے لوگ رہے ہیں، وہی رہیں گے، جمود کا شکار رہیں گے، نالائق رہیں گے، سست رہیں گے، حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہی بہانے، آج بھی وہی بہانہ ہوگا، وہی کردار، آج بھی وہی کردار ہوگا۔ پھر خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ یہ آیتیں اور نشانیاں اور جو بہانے تم نے جو تلاش کیے اور جو تم نے بیان کیے وہ صحیح ہے بہانے اپنی جگہ پر، کیونکہ تمہاری فکر ایک جیسی ہے، اس لیے کہ تم یقین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ اگر تم اہل یقین بننا چاہتے تو تم اپنا کردار ادا کرتے، تم ترقی کرتے، تم آگے بڑھتے، تم سوال کرتے، بجائے کہ تم اعتراض کرو تم سوال کرتے، تم اعتراض نہ کرتے۔ سوال تو کر سکتا نہیں انسان، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، سوال نہیں کیا، اعتراض کیا۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے سے ہم کلام ہو، انہوں نے اعتراض کیا ان پر نہ ہو، ہمارے پر وہی نازل ہو۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں زیادہ آپ کا جو ہے سبق خراشی نہ کریں، قرآن مجید کو سیریس لیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید یہی ہدایت ہے، خداوند متعال کسی کا کردار بیان کرتا ہے، مماثلت کو بیان فرماتا ہے، بیماری کو بیان فرماتا ہے، اس کے بعد ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ تم نے اس طرح نہیں ہونا۔ وہ ایک دوسرے کی شبیہ تھے، تم نے ان کی شبیہ نہیں بننی، یہ خدا کہنا چاہتا ہے۔ یہی ہمارے لیے یہ اس میں درس ہے اور یہی پیغام ہے کہ ہم وہ نہ ہوں، یعنی ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا نیت ہماری جو ہے ترقی کرنا نہ ہو۔ آج ہم مثلا قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک ہم نے رکھا، آگے نہیں جا رہے، ترجمے کی حد تک شاید بعض لوگ جاتے ہیں، تفسیر کی حد تک، تفسیر کے مطالعے کی حد تک یا سمجھنے کی حد تک ہم نہیں جا رہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، اس کی یہی وجہ ہے، ارادہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ یقین ہے نا، اعتقاد یقین کا نام ہے، عقیدہ یقین کا نام ہے۔ عقیدہ ہے ہمارے اندر، اگر یقین ہے تو عقیدہ بھی ہے۔ یقین کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ قد بین الآیات لقوم یوقنون، یہ آیات الہی 6000 کچھ آیتیں قرآن میں، آیات کن کے لیے؟ اہل یقین کے لیے۔ اہل یقین بننا چاہتے ہیں ہم، یہ ہمارے لیے بھی ہے پیغام۔ خدا نے فرمایا وہ اہل یقین نہیں بننا چاہتے تھے، یقین کی منزل تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے اعتراض اعتراض اعتراض، وحی پہ بھی اعتراض، خدا کے کلام پہ بھی اعتراض، خدا نے ان کے ساتھ کیوں کیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، بیماری ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یقین تک پہنچنے کے سوال نہیں کرتے، اس لیے خاموش ہیں، اس لیے سب کچھ یہی ہے۔ فرعی سوالات کرتے ہیں، غیر ضروری سوالات کرتے ہیں۔ یقین پیدا کرنے والے سوال کریں، عقیدے کو پختہ کرنے والے سوال کریں، فکر کے پختگی والا سوال کریں۔
ہمارا ہر دن پچھلے سے یقین میں آگے ہونا چاہیے، ہمارا ہر لمحہ پچھلے سے یقین. اسی لیے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اسی لیے علم فرض ہے. علم فرض ہے، ایسے نہیں ہے صرف کیمسٹری بیولوجی اور یونیورسٹی اور کالج، یہ صرف نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے. علم یہی مراد ہے کہ علم یعنی وہ کہ جو آپ کے یقین میں اضافہ کرے، اس کو کہتے ہیں علم. عقیدے کی پختگی میں اضافہ کرے، فکری پختگی میں اضافہ کرے. کہیں شک ہے تو اس کو دور کیا جائے، کہیں پہ اگر کوئی احتمال ہے اس کو دور کیا جائے، اور یقین کی طرف آئیں تاکہ یقین پہ یقین کے ساتھ وہ عمل کرے. اس میں پختگی ہوتی ہے. یعنی مومن کی پختگی کیوں فرمایا گیا؟ مومن جو ہے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کیوں فرمایا گیا حدیث میں مومن لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ اس لیے لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، لیکن یہ مومن پگھلتا نہیں ہے، کسی بھی آگ سے نہیں پگھلتا، کسی بھی ہواؤں سے نہیں پگھلتا، کسی بھی حرارت سے نہیں پگھلتا، کسی بھی بھٹی میں جا کر وہ نہیں پگھلتا، کسی بھی امتحان میں وہ نہیں پگھلتا، کسی بھی زلزلے میں وہ جو ہے وہ جوش نہیں کھاتا. اسی لیے یہ وہ مومن ہے کہ جو یقین کی منزل تک ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون. یقین کی منزل تک جانے کے لیے انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق قرآن، بحق آیات قرآن کو ہمارے لیے یقین کا ذریعہ قرار فرما. پروردگارہ یقیناً ہم کمزور ہیں، ضعیف ہے، پروردگارہ ہماری قوت و قدرت میں اضافہ فرما.